لحظے دا تو مہمان ہے، لحظے دا تو مہمان ہے، لحظے دیکھی تیرا حسین۔ تشبین دا بھی دا حسین۔ ہمارا شیعوں کا حسین ابن علی کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ ہے، ہم سجدہ کرتے وقت بھی تربت حسین کو تلاش کرتے ہیں۔ مصباح المتہجد کتاب کے اندر شیخ و طیفہ ابو جعفر طوسی نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد بزرگوار حسین ابن علی کی زیارت کے لیے کربلا تشریف لائے اور اپنے جد امجد کی قبر سے مٹی اٹھائی اور ایک ریشمی تھیلی میں بند کی، پھر مدینہ چلے گئے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا میرے مولا مصلی عبادت پہ تشریف لاتے، سجدے والی جگہ پر وہی کربلا کی مٹی پھیلا دیتے اور اس پر سجدہ کرتے، اور پھر فرماتے ہیں کہ تربت حسین پہ سجدہ کرنے سے اللہ ان 7 حجابوں کو اٹھا دیتا ہے کہ جو نفس کو انوار حق سے فیض حاصل کرنے سے مانے ہوتے ہیں۔ بغض و عناد و تعصب و لالچ و حسد و بخل چال بازی، اور معصوم فرماتے ہیں کہ جو مومن تربت حسین پہ سجدہ کرتا ہے، تربت حسین پہ سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ 7 زمینوں کو روشن کر دیتا ہے، اور اللہ نے اس کربلا کی مٹی میں شفا رکھی ہے۔ سید نعمت اللہ جزیری کی حالات زندگی میں ملتا ہے کہ آخری عمر میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، وہ بہت زیادہ علاج معالجہ کراتے ہیں، بصارت واپس نہیں پلٹی۔ ایک دن زیارت کے قصد سے کربلا آتے ہیں، مولا کے حرم سے مٹی اٹھاتے ہیں، اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، لگانے کی دیر ہوتی ہے، اللہ حسین کی قبر کی مٹی کی برکت سے ان کی کھوئی ہوئی بینائی کو لوٹا دیتا ہے، اور پھر ساری زندگی ہر محفل میں اسی واقعہ کو دہراتے رہتے ہیں کہ مجھے کہیں سے شفا نہیں ملی، اگر مجھے شفا ملی ہے تو در حسین سے شفا ملی ہے۔ اس در کی مٹی میں بھی شفا ہے، ان کے ذکر میں بھی شفا ہے، ان کی زیارت میں بھی شفا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک دفعہ ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، وہ اپنے غلام سے کہتے ہیں، غلام میرے اصحاب میں سے کسی سے جا کر کہو کہ وہ کربلا جا کر میری صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ غلام ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے، مولا آپ معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، خدا آپ کی دعا کو سنتا ہے، آپ کیوں نہیں خود دعا فرما رہے؟ مولا فرماتے ہیں، میں دنیا کو مقام کربلا سمجھانا چاہتا ہوں، عظمت کربلا سمجھانا چاہتا ہوں، نظام کربلا سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ کربلا والے ہیں۔ روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ ہر
شب جمعہ تمام انبیاء حسین ابن علی کی زیارت اور شکریہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور قبر کے قریب جا کر سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے زہرا کا لال تیرا شکریہ، تو نے ہمیں بچا لیا، ہماری نبوت و رسالت و محنتوں کو ہمیشہ کے لیے زندگی بخشی ہے۔ اور پھر رات حرم میں گزارتے ہیں۔ صبح کی نماز پڑھ کر جب واپسی کا قصد کرتے ہیں تو زہرا کا لال ان کے الوداع کے لیے چند قدم چلتا ہے، اور پھر مولا ان سے کہتے ہیں کہ تم جاؤ، تم میرا شکریہ ادا کرنے آئے تھے، ابھی میں شام چلتا ہوں زینب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ عزادارو، اس بہن اور بھائی کا آپس میں عجیب رشتہ ہے کہ جب سیدات کا قافلہ مدینے سے چلا اور جناب عبداللہ الوداع کے لیے آتے ہیں، جیسے ہی جناب زینب نے جناب عبداللہ کو دیکھا اور عرض کرنے لگی کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ پر میری اطاعت واجب ہے، کہیں آپ مجھے واپس لینے تو نہیں آئے، یہاں سے میرا جنازہ تو جا سکتا ہے کیونکہ میں حسین کے ساتھ جانے کے لیے وعدہ کر چکی ہوں۔ جناب عبداللہ رو کر عرض کرتے ہیں، نہیں زینب، تو زہرا کی بیٹی ہے، میں تیرے مقام اور منزلت سے واقف ہوں، میں تجھے واپس نہیں لینے آیا، میں یہ 2 بچے صدقے کے طور پہ دینے آیا ہوں۔ زینب نے پوچھا صدقہ کیسے؟ عبداللہ نے کہا کہ تیرے نانا محمد کی حدیث نہیں ہے کہ جب کوئی مسافر سفر کے لیے وطن سے نکلتا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ دیا جاتا ہے؟ فرمایا کہ یہ اونو محمد حسین کا صدقہ ہے، اگر راستے میں مشکل بن جائے ایک کو میری طرف سے حسین پہ صدقہ کر دینا، دوسرے کو اپنی طرف سے حسین پہ صدقہ کر دینا۔ یہ اونو محمد صدقہ بن کر آئے علی اکبر کے لیے، علی اصغر کے لیے، حسین کے لیے۔ عزادارو، یہ قافلہ کربلا میں پہنچ جاتا ہے، 10ویں محرم کا سورج نکلتا ہے، زینب نے دشمن کے گھوڑوں کی ہنہناٹ کی آوازیں سنی، اپنے بچوں کو بلایا، قریب بٹھا کر کہا، اے اونو محمد، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، میں پسند نہیں کرتی کہ جب تک آپ دنیا میں ہو کوئی بدبخت ہو آپ کے ماموں کے قریب پہنچ جائے۔ بچوں نے رو کر کہا، اماں ہمیں ماموں سے اجازت تو لے دے، ہم میدان میں جا کر جعفر طیار کی بھی جوہر دکھائیں گے، حیدر کرار کی جنگ کا نقشہ بھی پیش کریں گے۔ یہ دونوں شہزادے روتے روتے اپنے ماموں کے قریب آتے ہیں، ننھے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں، اے ماموں ہمیں بھی اذن شہادت چاہیے، ہم بھی چاہتے ہیں جہاں اکبر کا لاشا پڑا ہو وہاں ہمارے لاشے بھی پڑے ہوں۔ حسین نے رو کر کہا، اے اونو محمد تم ابھی چھوٹے ہو، تمہاری ماں کا جگر پھٹ جائے گا۔
جب زینب کو پتہ چلا انو محمد کو اجازت نہیں ملی، روتی ہوئی اپنے بھیا حسین کے قریب آتی ہیں، آ کر کہتی ہے بھیا حسین میں نے کبھی بھی آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، آج مجھے خالی واپس نہ لوٹانا، میرے بچوں کی شہادت کی اجازت دینا، میں بھی چاہتی ہوں اس زمین میں میرے بچوں کا خون مل جائے جس زمین میں اصغر کا خون ملنا ہے، عباس کا خون ملنا ہے، اکبر کا خون ملنا ہے، مجھے میں نے بھی اپنی ماں سے سرخرو ہونا ہے۔ عزادارو بڑی مشکل سے زہرا کے لال نے اپنے بانجوں کو اجازت دی، جیسے اجازت ملی زینب نے تبرکات والا صندوق کھولا، جعفر طیار کا امامہ نکالا، حیدر کرار کا امامہ نکالا، ایک بچے کے سر پہ جعفر طیار کے امامہ رکھا، دوسرے کے سر پہ حیدر کرار کا امامہ رکھا، اور وصیت کی بیٹا خدا حافظ اب میدان میں جاؤ، اپنے نانا محمد کی دین کی نصرت کرو۔ جہاں بچوں نے جانے کا قصد کیا، زینب نے آواز دے کر کہا میرے بچوں ابھی رکو، میں وصیت کرتی ہوں اگر لڑتے لڑتے فرات کے کنارے پہنچ بھی گئے تو فرات سے پانی نہ پینا، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے۔ عزادارو ان بچوں نے اپنے سر پر اپنے نانا کا امامہ رکھا، اپنے دادا کا امامہ رکھا، میدان میں جاتے ہیں، جعفر طیار کے جوہر بھی دکھاتے ہیں، حیدر کرار کی جنگ کا نقشہ بھی پیش کرتے ہیں۔ آخر کار بچے تھے، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، کہاں تک لڑتے، ظالموں نے دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ وہ وقت بھی آیا، دونوں بچے زمین پہ گرتے ہیں، آواز دے کر کہتے ہیں ماموں حسین جلدی آؤ، ہم گر چکے ہیں۔ عزادارو جب زہرا کے لال نے آواز سنی، عباس کو ساتھ ملایا، دونوں مقتل میں آتے ہیں، ایک کو عباس اٹھاتے ہیں، دوسرے کو حسین اٹھاتے ہیں، خیمے ملاتے ہیں، جہاں دوسرے ہاشمی جوانوں کی لاشیں پڑی ہیں ان کی لاشیں بھی رکھ دیتے ہیں، لیکن زینب لاشوں کے قریب نہیں آئی، ایک کونے پہ بیٹھ کے رو رہی ہے۔ کسی مستور نے کہا زینب تیرے بچوں کے جنازے آ چکے ہیں، آئیں نا نوحہ پڑھیں، گریہ کریں، ماتم کریں۔ بی بی نے رو کر کہا نہیں، یہ حسین کا صدقہ تھے، حسین پہ میں قربان کر چکی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد زینب آتی ہیں، اپنا ایک ہاتھ آن کے سینے پہ رکھتی ہیں، دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھ کر سر سجدے میں رکھ کر یہی دعا مانگتی ہیں، اے باری الہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔